یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں، والصابئین اور صابی لوگ، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تم لے لو وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، تم پکڑ لو ان احکامات کو طاقت و قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیے آپ حضرات کے سامنے قوم بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا تھا، بہت سارے واقعات اور مختلف حالات کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ بنی اسرائیل قوم بہت سرکش قوم ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی ہزار نعمتیں پانے کے باوجود، کھلے معجزات کو دیکھنے کے باوجود نعمت الہی کا انکار کیا اور اللہ کی نعمت کے ناشکرے بنے۔ اللہ رب العزت نے میدان تیہ میں ان پر کون سی ایسی نعمت تھی جو نہیں کی تھی؟ کھانے پینے کے تعلق سے، لباس کے تعلق سے، رہن سہن کے تعلق سے، الغرض معاشرت کی قبیل سے جتنی چیزوں کی ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ سب اللہ رب العزت نے ان کے لیے بطور معجزہ اس کا انتظام کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم نہیں مانی۔ تو اللہ فرماتا ہے، تو یہاں پر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ چونکہ قوم بنی اسرائیل اب اللہ کی نظروں میں نافرمان قوم ہے، لہذا ان نافرمان لوگوں میں سے اگر کوئی بندہ توبہ کر کے پھر اللہ کا بندہ بننا چاہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہے تو شاید اس کی توبہ قبول نہ ہو۔ تو اس معاملوں کو دفاع کرنے کے لیے، اس اعتراض اور ذہن میں پیدا ہونے والی اس بات کو ختم کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور جو نصارہ ہیں، جو صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر جو شخص اللہ پر اور غیب کی باتوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان لائے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان پر کوئی کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا اور وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا بندہ چاہے جتنے گناہ کر لے، چاہے جتنی نعمتوں کی ناشکری کر لے، لیکن اگر وہ بارگاہ الہی میں لوٹنا چاہتا ہے، اللہ کے پاس آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں ایک مقبول بندہ بنانا چاہتا ہے، تو اللہ کا در اس وقت تک کھلا ہے جب تک ہماری اور آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مہلت اس وقت تک دی ہوئی ہے جب تک ہماری آنکھوں میں روشنی ہے، جب تک ہمارے جسم میں روح ہے، لیکن جس دن یہ روح نکل جائے گی اس دن بندہ چاہے جتنی تمنا کرے، چاہے جتنی درخواستیں لگائے، اس کے باوجود بھی اللہ کی جانب سے کوئی ایسا حکم نہیں ہوگا کہ بندے کو دنیا میں واپس کر دیا جائے اور یہ دوبارہ جا کر کے اپنے زندگی کے بعد جو ہمیشہ ابدی زندگی ہے اس کے لیے کوئی انتظام کر لے۔ اس لیے انسان کو بہر صورت
بہرحال اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ چند روز کے بعد اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ہمارا وقت متعین آ جائے گا، اس کے بعد کسی کے کہنے سے نہ تو ایک لمحہ تاخیر کی جائے گی اور نہ ایک لمحہ جلدی ہمیں لے جایا جائے گا، وقت متعین پر ہمیں لے جایا جائے گا۔ اس لیے جس آدمی نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، چاہے جیسے گناہ کیے ہوں، الغرض جتنے گناہ جتنی نافرمانیاں کی ہوں، ان سب کے باوجود بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور دو چار آنسو بہا کر کے اللہ سے توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس آیت میں یہی بتلایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو قوم بنی اسرائیل سے ہیں، اگرچہ انہوں نے کفران نعمت یعنی نعمت کی ناشکری کی ہے، لیکن اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا اور ان کو بھی اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل کر لے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے، یہاں پر اللہ نے کہا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، صابی ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ ایمان میں کیسے داخل ہوں گے؟ وہ تو پہلے سے مومن ہیں، پھر اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی بادشاہ کوئی حکم نافذ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ حکم ہماری جانب سے بہت سخت ہے، اس میں ہم کسی اپنے اور پرائے کی رعایت نہیں کریں گے، ہر آدمی پر یہ حکم نافذ ہوگا، چاہے کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، جو آدمی اس کام کی خلاف ورزی کرے گا اس پر یہ احکامات نافذ ہوں گے۔ کیونکہ اس کے ذریعے مضمون کی ایک تاکید بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اتنا اہم رول ہے اس کا، یہ جو بنایا گیا ہے آپ کے سامنے قانون، اس قانون کی ایک اہمیت ہے، چاہے اپنا آدمی اس کی خلاف ورزی کرے یا پرایا ہو، سب کو قانوناً سزا دی جائے گی، اس سے ایک اہمیت بڑھ جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے قانون کی کوئی اہمیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے تو ایمان والے باہر صورت ہیں ہی، وہ تو اطاعت کریں گے ہی، لیکن ان سے اگر بھی کوئی گناہ ہو جائے تو وہ بھی آ کر کے توبہ کریں، اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہود و نصارہ اور صابی جتنے لوگ جیسے بھی ہیں اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اپنے اعتقاد اور اپنی نیات کو درست کریں اور اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے توریت لے کر کے آتے ہیں اور اپنی قوم کو سناتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی جانب سے نازل شدہ ایک کتاب ہے جو اللہ نے مجھ کو عطا کی ہے اور اپنا رسول مجھ کو بنایا ہے، تو قوم نے اس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی ہم اس وقت مانیں گے جب اللہ ہم سے کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ چنانچہ 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کر کے گئے تھے اور انہوں نے سنا، اللہ کی آواز کو سنا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب میری طرف سے ہے، انہوں نے پھر جھٹلایا، کہنے لگے حتی نر اللہ جہرتن، جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں تب تک ہم یقین نہیں لائیں گے۔ چنانچہ ان پر 24 گھنٹے کے لیے موت طاری ہو گئی، اس موت طاری ہونے کے بعد ان کو دوبارہ پھر زندگی ملی، اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کا اقرار کیا۔ جب واپس آتے ہیں تو اپنی قوم کے لوگوں کو ان 70 لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے ایک بدمعاشی اس میں یہ کر دی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے جاتے جاتے ہم سے یہ کہا تھا، جب ہم لوگ وہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو اللہ نے کہا تھا جو آسان لگے اس پر عمل کر لینا، جو مشکل لگے اس پر عمل نہ کرنا۔ اس کو عذر بنا کر کے انہوں نے پوری کتاب کو چھوڑ دیا، ایک احکام پہ ایک حکم پر بھی عمل نہیں کیا اور کتاب کو ماننا چھوڑ دیا، کہنے لگے اتنی مشکل کتاب ہے ہم اس کو نہیں مان سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ کوہ طور کا ایک ٹکڑا اٹھاؤ اور پوری قوم کے اوپر رکھ دو کہ اللہ کی اس کتاب کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اگر مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو ابھی تم کو اس کے نیچے دبا دیا جائے گا اور تمہارا
تمہارا وجود خاک میں مل جائے گا۔ چنانچہ فرشتے کوہ طور کو لے کر کے آئے، پورا پہاڑ ان لوگوں کے اوپر ہے، اور اللہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے تم کتاب پر ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو؟ اگر ایمان لا رہے ہو تب تو نجات مل سکتی ہے، اگر نہیں لا رہے ہو تب نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ نے تم سے پختہ عہد لیا تھا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو احکامات اس کتاب میں ہیں، جو کتاب تم کو دی گئی ہے، اس کو قوت اور مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، اس کتاب پر عمل کرو۔ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو توریت دی گئی تھی تو ان کو توریت پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ہم کو قرآن دیا گیا ہے، ہم کو قرآن پر عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفات پیدا ہو جائیں، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور جب انسان متقی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اس کے دل سے دنیا کی وقات اور حیثیت ختم ہو جائے، تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی، نصارہ اور صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرتا رہے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان پر کسی طرح کا کوئی غم ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے